دین کی تبلیغ کے لیے جانا اور مسجد میں سونا کیسا عمل ہے جبکہ سونے والا مسافر بھی ہو؟ جی ہاں، مسجد میں سو سکتے ہیں میرے بھائی. مسجد میں سونے کی اجازت ہے میرے بھائیو. جی ہاں، مسجد میں سونے کی اجازت ہے. اصحاب صفہ کہاں رہتے تھے؟ جی مسجد میں. آج کل ان کی جگہ کہاں پہ ہے؟ ذرا اشارہ کر کے بتائیں نا، کدھر ہے؟ صحیح اشارہ کریں اچھی طرح. ادھر ہے، سیدھا ہے، ایسے ہی نا بابا جی؟ ادھر دیکھے بھی تو صحیح نا، ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے. اور اس کے آگے کیا ہے؟ بولیں بولیں، آگے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا روضہ، یعنی کہ آپ اور آپ کی بیویوں کے گھر. ایسے ہی ہے، آپ علیہ السلام اور آپ کی بیویوں کے گھر. نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد کے اندر تھے کہ مسجد سے باہر تھے؟ باہر تھے. تو یہ چبوترا پھر باہر ہوا کہ اندر ہوا آپ کے زمانے میں؟ جی باہر ہوا. اور اصحاب صفہ مسجد کے اندر رہتے تھے کہ باہر رہتے تھے؟ باہر رہتے تھے میرے بھائی. وہ مسجد کے اندر رہتے تھے. اصحاب صفہ کہاں رہتے تھے؟ مسجد کے اندر رہتے تھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ چبوترا اصحاب صفہ کا ہے غلط ہے. یہ جگہ تو آپ کے زمانے میں مسجد سے باہر تھی. اصحاب صفہ تو مسجد کے اندر، مسجد کے آخری حصے میں رہتے تھے. تو یہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے. ویسے اصحاب صفہ کتنے تھے؟ 2 تھے کہ 3 تھے؟ جی کافی سارے تھے. چبوترے کے اوپر کیسے پورے آ جاتے تھے؟ مجھے یہ بھی سمجھا دیں ذرا، سمجھائیں ذرا مجھے تھوڑا سا. ہماری پبلک کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بتا دو یہ اس کی قبر ہے، تیار ہے ماننے کے لیے. آپ اندازہ کریں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، مدینہ میں فوت ہوئے، مدینہ میں جنازہ پڑھا گیا، اور قبرستان موجود ہے چائنا میں. وہاں پہ مزار ہے جی کس کا؟ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا. جناب علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں فوت ہوئے، شہید کیا گیا. جنہوں نے شہید کیا تھا ان کی طرف سے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں آپ کی قبر کی بے حرمتی نہ کر دیں. اس لیے جناب علی رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا کوفہ میں، اس گھر میں جو کوفہ کے گورنر کا گھر ہوا کرتا تھا، خلیفہ کا گھر ہوا کرتا تھا. باہر ان کو دفن نہیں کیا گیا. لیکن آج جو ان کی قبر مشہور کی گئی ہے یہ تو کوئی اور جگہ ہے، اور اس جگہ کو شہرت ملی ہے ان کے فوت ہونے کے 300 سال کے بعد. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کسی پرانے بزرگ کے حوالے سے کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ قبر جس کو جناب علی کی قبر سمجھتے ہیں وہ کس کی ہے تو پھر یہ تعظیم نہیں کریں گے بلکہ پتھر ماریں گے، کیونکہ وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ہے. جناب حسین کا معاملہ لے لیں، ان کے نام پہ مزار آپ کو عراق میں بھی ملے گا، مصر میں بھی ملے گا، اور یہاں بقیع میں بھی کہتے ہیں. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں ان کی پہلے تحقیق کر لیا کریں. تو یہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے. اتفاق ہو گیا ہم سب کا. اصحاب صفہ کہاں رہتے تھے؟ مسجد کے اندر، مسجد کے آخر میں. کتنے تھے؟ تقریباً 80 کے قریب تھے. اور اس چبوترے میں کتنے بیٹھ سکتے ہیں؟ جی تو میرے بھائی اصحاب صفہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپ کے زمانے میں مسجد سے باہر ہی جگہ تھی.
بہرحال سوال ہم سے یہ ہوا تھا کہ کیا مسجد میں سونا جائز ہے؟ جی ہاں، اصحاب صفہ مسجد میں رہتے بھی تھے، مسجد میں سوتے بھی تھے. لیکن اگر کسی مسجد کی انتظامیہ کسی وجہ سے یہ فیصلہ کرے کہ ہماری مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے تو ان کا فیصلہ ماننا پڑے گا. شریعت کے لحاظ سے منع نہیں ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، ان کی بات بھی مانو. ہاں جی، اللہ نے حکمرانوں کی بات ماننے کا آرڈر دیا ہے یا یہ کہا ہے کہ جناب ان کو رگڑ کے رکھو؟ جی، اللہ نے تو قرآن پاک میں یہ آرڈر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بار بار احادیث میں کہتے ہیں کہ اپنے حکمرانوں کی بات سنو، ان کی بات مانو. ہاں، جو ان کی بات شریعت کے خلاف ہے وہ بات نہ مانی. جو بات ان کی شریعت کے خلاف ہوگی وہ ایک بات نہیں مانیں گے، باقی باتیں حکمرانوں کی ماننی چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ مسلمان ایک ہوں گے، متحد ہو جائیں گے. لیکن ہم نے تو خود ہی ایسا آئین بنا دیا کہ ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ کون ہے جی حکومت والے، یہ کون ہے جی ان کے مخالف. نام ہی رکھ دیا مخالف ہیں، حزب اختلاف، اپوزیشن لیڈر. نفرت کا بیج خود ہم نے بو دیا، جبکہ ہم نے اپنی پبلک سے کہنا تھا عالم دین کا کام ہے وہ بھی کہے، دوسروں کا کام ہے وہ بھی کہیں کہ بھئی حکومت کا ہر معاملے میں ساتھ دو سوائے اس معاملے کے جہاں وہ شریعت کی خلاف ورزی کریں. اور وہ بھی صرف وہ ایک بات نہیں ماننی. اب ظاہر ہے جو بھی حکمران آئیں گے وہ معصوم نہیں ہوں گے، معصوم صرف نبی ہوا کرتے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام. جو بھی حکمران آئے گا گنہگار ہوگا. تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ میں صرف اسی حکمران کی بات مانوں گا جو ابو بکر صدیق کی طرح ہوگا، تو ایسا حکمران کبھی نہیں آئے گا. جو عمر کی طرح ہوگا ایسا حکمران کوئی نہیں آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو بھی آئے گا گنہگار آئے گا. تو پھر کیا کریں؟ جو غلط آرڈر دے وہ نہیں مانیں گے، باقی مانیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ کسی مسجد کی انتظامیہ اگر یہ فیصلہ کرے کہ ہماری مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے، یا حکومت وقت فیصلہ کرے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے مسجد میں کسی کو سونے نہیں دیں گے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، تو حکومت فیصلہ کرتی ہے تو اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. اگر حکومت کبھی غلط آرڈر دے تو آپ سمجھائیں، نصیحت کریں اچھے انداز سے. لیکن یہ کہ میدان میں آ جانا، گاڑیاں لوگوں کی توڑنا، سرکاری دفاتر کو توڑنا اور اپنے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، یہ کون سا دین ہے؟ بھائی کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے جانا کیسا ہے؟ میرے بھائی دین کی تبلیغ کرنا، میں فی الحال کرنا کہہ رہا ہوں، جانا نہیں کہہ رہا. دین کی تبلیغ کرنا بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 24ویں اس بارے میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا اللہ نے اس سے بہتر کون ہوگا؟ دعا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف. اللہ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کون ہوگا؟ تو اس سے پتا چلا دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا یہ بڑا ہی اچھا عمل ہے. لیکن تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ جی دین کی. تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا. لوگوں تک کیا پہنچانا ہے؟ دین. کون سا دین؟ جو اوپر سے نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 6 اس بارے میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلغ، آپ پہنچا دیں، تبلیغ کریں، کس چیز کی؟ ما انزل الیک من ربک، اس کی جو اوپر سے نازل ہوا ہے۔ اوپر سے کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن پاک۔ یہ ہے تبلیغ جس کا اللہ نے آرڈر دیا ہے۔ اور ایک تبلیغ ہے ہماری، میں اپنے مسلک کی تبلیغ کروں گا، آپ اپنے مسلک کی، آپ اپنے بزرگوں کی شان بیان کریں گے، میں اپنے بزرگوں کی، آپ اپنے بزرگوں کے خواب بیان کریں گے، میں اپنے بزرگوں کے خواب، آپ اپنے بزرگوں کے چلے بیان کریں گے، میں اپنے بزرگوں کے چلے۔ یہ تبلیغ نہیں ہے۔ جس تبلیغ کی، جس دعوت کی قرآن پاک میں تعریف آئی ہے وہ ہے اللہ کا کلام پہنچانا۔ قرآن پاک 114 سورتیں ہیں، 6000 سے زائد آیتیں ہیں، ایک ایک آیت آپ لے لیں، اس کی تبلیغ کریں۔ پہلے ایک آیت کو بدرس دیں، پھر دوسری کے اوپر، پھر تیسری کے اوپر، اللہ کا کلام لوگوں کو بتاتے رہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث لوگوں کو بتاتے رہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے مسلک کی طرف بلا رہا ہے، اپنے بزرگوں کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلانے والے نظر نہیں آ رہے۔ تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑا جائے، قرآن پاک کی تلاوت سکھائی جائے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جائے، قرآن پاک کی تفسیر لوگوں کو بتائی جائے۔ قرآن پاک سے تعلق ہمارا صرف اتنا رہ گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت ہے، ہم اسے چوم لیتے ہیں، ریشم کے غلام میں لپیٹ لیتے ہیں، قسم اٹھانی پڑے تو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہمارا تعلق ہے قرآن پاک سے۔ باقی قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، قرآن پاک کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ جاننے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی قرآن پاک کی تبلیغ کریں، بہت اچھا عمل ہے۔ اور تبلیغ کا آغاز کس سے کریں؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے تبلیغ انہیں کریں، انہیں ڈرائیں جہنم کی آگ سے، انہیں خبردار کریں شرک سے۔ تو میرے بھائی اپنے رشتہ دار، اپنے محلے دار، اپنی بیگم، اپنی اولاد، ان کا سب سے پہلے حق ہے۔ اور پھر اگر موقع ملے کہیں اور تبلیغ کرنے کا، اچھی بات ہے، لیکن وہاں بھی توازن ہو، اعتدال ہو۔ اپنے بچوں کو نہیں بولنا، بیگم کو نہیں بولنا، ان کی ذمہ داریاں سب سے پہلے آپ کے اوپر ہیں۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ بیگم ہاسپٹل میں ہے، ولادت ہونے والی ہے اور یہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ کافر کتنے تھے؟ کون زیادہ تھے؟ ایک ایک مسلمان سپاہی کی ضرورت تھی۔ اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عثمان سے کہا کہ تمہاری بیگم بیمار ہے، تم ان کی عیادت کرو، ان کی خدمت کرو، تمہیں ثواب مل جائے گا، لیکن تم نے لڑنے کے لیے نہیں جانا۔ اور ہم بیگم کو ہاسپٹل میں چھوڑ کے تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اپنے بچے خراب ہو رہے ہیں، اپنی بیگم کا پتہ نہیں، اور جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے۔ اور تبلیغ کیا کرتے ہیں پھر؟ 35 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا، بزرگوں کی کتابیں زبانی یاد ہو گئی ہیں، بزرگوں کی کہانیاں زبانی یاد ہو گئی ہیں، بزرگوں کے خواب زبانی یاد ہو گئے ہیں، بزرگوں کے چلے زبانی یاد ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کا کلام کوئی پتہ نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی سب سے پہلے اللہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، بڑی بابرکت ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب ترجمہ پڑھیں گے، سمجھیں گے تو نصیحت حاصل ہوگی۔ جب صرف چومنے کی حد تک قرآن پاک رکھنا ہے تو نصیحت کیا حاصل ہوگی؟